ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور خاص طور پر جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں آج کل، اس میں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑنے کی بہت کوشش کی جائے۔ اقبال نے کہا تھا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مجھ کو بتلاؤ پہلے کہ تم مسلمان بھی ہو۔ تو ہمیں صرف مسلمان کی حیثیت سے ووٹ ڈالنا ہے، اپنے حق کا استعمال اسلام کی نسبت پر کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ بس یہ نہیں کہ انصاری کو ووٹ دوں گا، قریشی کو نہیں دوں گا، قریشی کو دوں گا، انصاری کو نہیں دوں گا، دیوبندی کو دوں گا، بریلوی کو نہیں دوں گا، بریلوی کو دوں گا، دیوبندی کو نہیں دوں گا۔ یہ بہت احمقانہ باتیں ہیں۔ بیگم صاحب کہیں گی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور آج تو میں نے اسٹو پکانے کو کہا تھا، پیاز کاٹنی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ بہو کہیں گی یہ چھوٹی سی بیٹی کو لے کے میں کہاں جاؤں گی؟ اور اس کے بعد پھر تماشا دیکھی کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے جو بدترین درجے کے ظالم، بے درد، بے رحم، انسانیت سے محروم لوگ، وہ آپ کی صوبے اور ملک کی بھگ دوڑ سنبھالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دو ایک بہت ضروری باتیں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں نے جو ایک آیت پڑھی ابھی آپ کے سامنے، اس میں ایمان والوں کی ایک پہچان، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے اللہ نے کہ جب نادان بے عقل لوگ انہیں چھیڑتے ہیں تو وہ جواب میں صرف یہ کہتے ہیں سلام۔ اس چھوٹے سے جملے میں ایک سمندر ہے ہدایات اور اصولوں کا۔ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور خاص طور پر جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں آج کل، اس میں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑنے کی بہت کوشش کی جائے گی۔ کہیں مسجد میں کچھ پھینک دیا جائے گا، کہیں مندر میں کسی سے کچھ ڈلوا دیا جائے گا، کسی لڑکی بہن کو چھیڑا جائے گا، یا اس سے بھی آگے کی بےہودہ حرکتیں اللہ اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے تک کی وہ کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہوں۔ ہمیں ہمیشہ اور آج کل سب سے زیادہ بہت ہی سمجھداری، عقل مندی سے
کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غصہ دلایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کو کوئی گالی دے تو مسلمان اس کو کیسے برداشت کر سکتے؟ محبوب خدا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گالی دے تو گنہگار سے گنہگار مسلمان کا خون کھول جاتا ہے۔ میں نے بار بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ ہمارے اردو شعراء میں ایک بڑے زبردست شاعر گزرے ہیں، اختر شیرانی۔ بہت سے شاعروں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک دن نشے میں چور بیٹھے تھے تو ان کے ایک بڑے شوخ شاگرد نے ان کو چھیڑنا شروع کیا، ان سے تفریح لینی شروع کی، اور ایک کے بعد ایک بڑے بڑے شعراء کا نام لے کر پوچھا کہ حضور آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اس لیے ان سارے شاعروں کے نام اس وقت نہیں لے رہا۔ اختر شیرانی چونکہ نشے میں تھے، اور نشے میں جب آدمی ہوتا ہے تو اپنے کو کم سے کم اپنی فیلڈ کا، دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ تو اختر شیرانی اسی نشے کی کیفیت میں ایک ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے، غالب کو بھی، ذوق کو بھی، انشاءاللہ خان انشاء کو بھی، سودا کو بھی، بڑے بڑے شعراء۔ آخر میں اس شوخ نے وہ سوال کیا، شاید جو اس کا اصل مقصد تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ پیغمبر جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوچئے کہ کسی مسجد کے ملا سے سوال نہیں کیا گیا تھا، یہ ایک ایسے شخص سے سوال کیا گیا تھا جو نشے میں چور تھا۔ بس یہ سنتے ہی ایک جھرجھری، ایک کپ کپی طاری ہوئی اختر شیرانی کے بدن میں، اور جس جام سے وہ پی رہے تھے وہی جام اس پوچھنے والے کے سر پر اتنی کس کے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اور اختر شیرانی نے کہا کہ بدبخت، گستاخ، نالائق، بدتمیز، تیری ہمت کیسی ہوئی کہ میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام تو لے لیں۔ بلا شبہ میں بہت گنہگار و ناہنجار ہوں، مگر سرکار کا غلام ہوں، ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، نکل جائے یہاں سے۔ ایک مسلمان جو اس نشے کی کیفیت میں ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ واقعی آقا کی محبت دلوں میں کہیں چھپی رہتی ہے، ایک دبی ہوئی چنگاری کی طرح رہتی ہے۔ تو ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں اس کا بہت اندیشہ ہے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن نے کیا سکھایا؟ تمہیں جب جاہل لوگ چھیڑیں تو تم کہہ دیا کرو سلام، بس غصے میں مت آنا، جواب مت دینا، بس سلام کر کے نکل جانا۔ ہر زمانے میں اس کی ہم کو بہت ضرورت ہے، اس سلیقے کی، عقل مندی کی، آج کل خاص طور پر زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی صرف 4-5 دن پہلے تک ماحول کچھ اور بن رہا تھا، اور انتھک کوشش بڑی کامیابی کے ساتھ کی جا رہی تھی کہ کوئی اور ایشو اور موضوع ذہنوں میں نہ رہے، نہ مہنگائی کا مسئلہ، نہ بے روزگاری، نوجوانوں کی، کروڑوں نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ،
نہ عورتوں بچیوں کی عزتیں لوٹے جانے کا مسئلہ، اس طرح کے مسائل جن سے ہر ملک کا ہر شہری بری طرح پریشان ہے۔ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ یہ مسائل پیچھے چلے جائیں۔ اسی طرح جو ظلم یہاں پر صدیوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے کم 3000 سال سے شودر بنا دیا گیا کروڑوں لوگوں کو، انسان سے کمتر درجہ دیا گیا، جانور سے بھی کمتر درجہ دیا گیا، اور ابھر کر یہ احساس ان لوگوں میں کبھی جاگتا ہے تو فوراً وہ کوئی ایسا موضوع چھیڑتے ہیں کہ ادھر سے دھیان ہٹ جائے۔ اور اتفاق سے عجیب و غریب بات ہے کہ وہی لوگ جو سخت مظلوم ہیں اور صدیوں سے مظلوم ہیں، انہی کو آلہ کار بنا کر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کسی فساد یا لنچنگ میں آج تک کوئی اپر کاسٹ کا آدمی سامنے نہیں نظر آیا۔ وہ استعمال ہی کرتے ہیں ہمیشہ او بی سیز کو، بیکورڈ کلاسز، جس میں سینکڑوں برادریاں آتی ہیں، موسٹ بیکورڈ کلاسز کو، ایم بی سیز کو، شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو، شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو، انہیں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی فضا بن رہی تھی، اچانک ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی یو پی کے منظرنامے میں اور یہاں سے پورے ملک میں ایک عجیب تبدیلی ہو گئی۔ میں اس سے پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کا یہ جملہ سناتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا 30 40 50 سالہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھارت کے مسلمانوں کے سامنے راستے بند ہونے لگتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا بچنے کا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی، کوئی تدبیر سجھائی نہیں دیتی، ایسے وقت میں اچانک اللہ تعالیٰ کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں، کوئی مہلت عطا کر دیتے ہیں۔ آج سے 3 4 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کی پہلے سے کسی کو توقع تھی؟ اچانک پورا ماحول بدل گیا۔ اب مندر، مسجد اور قتل عام، پتہ نہیں کیا کیا، اور ادھرم سنسد سب پیچھے چلا گیا۔ جب گنڈے پولیس سے بچنا چاہتے ہیں تو بھگوا لباس پہن کر کسی مندر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی جانی پہچانی ہسٹری ہے۔ ہمارے اسی شہر کے ایس پی پولیس رہ چکے ایک صاحب، نام تو میں نہیں لوں گا، میرے بڑے بھائی کے بڑے گہرے دوست تھے۔ انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جتنے بھی یہ مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں مندروں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، یہ 99% ہسٹری شیٹر ہیں۔ ان کے اوپر 50 اور 40 کیس چل چکے ہیں، لیکن یہ ایسا انہوں نے اپنا چولا بدلا کہ اب انہیں کوئی چھو بھی نہیں۔ اب یہ اچانک اللہ تعالیٰ نے، یہ وہی جو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی فرماتے تھے، اچانک ایسے حالات آئے کہ وہ سارا ایجنڈا پیچھے چلا گیا۔ اب پھر وہی پچھڑوں کی اور فلاں کی
مظلوم لوگوں کی، پسماندہ لوگوں کی، دلتوں کی، ان کا موضوع ابھر کر آ گیا، اور مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ سب ایشو ہر ایک کی زبان پر آ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اس صورتحال کو بدلنے کی ایک بار پھر بلکہ بار بار کوشش کی جائے گی، اور اس میں میڈیا کا پورا تعاون حاصل کیا جائے گا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں پر کہ چاہے جتنا ہم کو غصہ دلایا جائے، اشتعال دلایا جائے، ہم بالکل خاموش رہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ بولنے سے زیادہ مشکل چپ رہنا ہوتا ہے بعض وقت۔ کسی بچے سے پوچھا جائے اس کے باپ کے بارے میں، یہ جو تمہارے ابو ہیں یہ تمہاری اماں کے شوہر ہیں، تو بچہ اگر سمجھدار ہے تو صرف چپ رہے گا، اور گھر پہ جا کر امی سے کہے گا آج ایک بیوقوف انکل آئے تھے۔ ہر وقت جواب نہیں دیا جاتا، تو ایک بات تو اس کو عام کیجئے اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، کہ آنے والے دنوں میں نہ جانے کیا کیا کوششیں ہوں گی ہم کو غصہ دلا کر ایجنڈا بدلنے کی، ایشو بدلنے کی، اور پھر ایک نشہ سوار کر دیا جائے گا۔ کسان، تم جب ووٹ ڈالنے جانا تو یہ بھول جانا کہ تم کسان ہو، تم صرف یہ یاد رکھنا کہ تم ہندو ہو۔ مزدور، تم بھی ایسے ہی کرنا، پسماندہ لوگ تم بھی ایسے ہی کرنا، بس ایک موڈ تمہارا رہنا چاہیے، اور وہ بھی ووٹ ڈالتے وقت تک۔ اس کے بعد تم جو چاہو بنو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حالات کی ہی پس منظر میں، کہ ہم مسلمانوں سے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، اور یہ میں آپ پڑھے لکھے جیسے مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عوام الناس لوگ، قصبوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، کم پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر یہ بہت زیادہ بیماری ابھر آتی ہے کہ انصاری ووٹ دینے والا انصاری کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا، قریشی ووٹر قریشی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا۔ بہت بڑا نقصان ہمارا جو ہوتا ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ میں اس میدان میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں۔ بہت بڑا نقصان جو ہمارا ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، تو نہ دیوبندی اور وہابی اور سنی کے حیثیت سے دیکھتے ہیں، نہ انصاری اور قریشی کے حیثیت سے دیکھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے کو مسلمان، صرف مسلمان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری یہ برادریاں سب معزز اور محترم برادریاں ہیں، نسل کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا، اگر کسی کو سمجھتا ہے اپنے کو اونچا اور دوسرے کو نیچا، تو وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، نعمان البزاز، اور پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ اور امام تھے۔ عطاء ابن ابی رباح، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر نے طے کیا تھا کہ حج کے لیے آنے والے لاکھوں حاجی
کسی سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے سوائے عطا ابن ابی رباح کے. کسی کو فتویٰ دینے اور حج کے مسئلے بتانے کا حق نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ہزاروں تابعی ہوں گے. عطا ابن ابی رباح غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے. نہ عربی تھے، نہ ہاشمی تھے، نہ قریشی تھے، نہ سید تھے، نہ فلاں تھے، نہ فلاں. ایک سانولے رنگ کے ایک غلام تھے. ان کو بارے میں حضرت عمر نے فرمان جاری کیا تھا. بلکہ کہاں وقت ہوتا ہے اس وقت. عجیب بات ہے، اسلامی تاریخ میں علماء حدیث کے ہوں، تفسیر کے ہوں، فقہ کے ہوں، تاریخ کے ہوں، سیرت کے ہوں، اس میں 70، 75، 80% لوگ غیر عرب ہیں. امام بخاری عرب کے آدمی نہیں تھے. امام ترمذی عرب کے آدمی نہیں تھے. امام مسلم عرب کے آدمی نہیں تھے. امام ابو داؤد عرب کے آدمی نہیں تھے. اسلام نے تو مٹا دیا اس بات کو. یہ تو ہم چونکہ رہ رہے ہیں ایسے ملک اور سماج میں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا یا اپنے کو اونچا سمجھنے کی بیماری ہم کو پڑوس سے لگ گئی. یہ بڑا خطرناک وائرس ہے. اس لیے برادری کی اونچ نیچ ہمارے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. کوئی جانتا ہی نہیں اس بات. کسی عرب ملک میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. بس مسلمان ہیں. تو یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ ہم کو اللہ نے ایک چھوٹا سا راستہ دیا ہے. اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت کسی حد تک ہم بھی طے کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کس رخ پر چلے گا. ہمارا بھی ایک حق ہے، ہم کو بھی ایک اختیار، ایک طاقت دی ہے. یہ ملک کس رخ پر جائے گا. اب ہمارے سامنے انتخاب اس کا نہیں ہے کہ کون برا ہے اور کون بہت اچھا ہے. انتخاب صرف یہ ہے کہ کون بہت برا ہے، کون کچھ کم برا ہے. ہمارے علماء نے بڑا شاندار علمی گفتگو بحث اس موضوع پر کی ہے. اخف الضررین اہون البلیتین، یہ دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں کہ مسلمان کے سامنے جب یہ مسئلہ آ جائے کہ اس کو دو چیزوں میں سے ایک چیزیں چننی ہیں، دو چیزیں نقصان دہ ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں، لیکن ان میں سے اس کو ایک چننا ہے، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ چھوٹی برائی کو، ہلکے درجے کے نقصان کو چنے. چونکہ میں سمجھداروں سے بات کر رہا ہوں اس لیے یہ امید کر رہا ہوں کہ ان اشاروں کو آپ سمجھ رہے ہوں. مسلمانوں کی ذہنی تربیت ضروری ہے اور مسجدوں کے جمعے کے مجموع سے پوری احتیاط کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ، پورے سلیقے کے ساتھ ان موضوعات پر بھی مسلمانوں کو رہنمائی ملنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. پہلا جو جمعے کا خطبہ آپ نے دیا، آپ کو بالکل حیرت ہوگی، آپ نے مدینے میں پہلا خطبہ جو دیا وہ تجارت اور کاروبار پر تھا. مدینہ کا مارکیٹ 100% یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور مارکیٹ جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے سماج اس کی گرفت سے نکل نہیں پاتا. یہ اصول ہے. اگر یہودیوں کے قبضے میں اکنامی ہے تو سعودی عرب ہو یا کوئی ملک ہو اس سے نکل ہی نہیں سکتا. پہلا بیان، پہلا خطبہ نہ تہجد پر، نہ فضائل درود پر، آپ فرما رہے ہیں تجارت کے فضائل، کاروبار کے فضائل. صحابہ اشارہ سمجھ گئے اور نماز جمعہ کے فوراً بعد
صحابہ کرام نے مدینے کی مارکیٹ کا گشت کیا، راؤنڈ لگایا، سمجھے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سسٹم کو سمجھے، یہاں کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کس چیز کی سپلائی زیادہ ہونی چاہیے. اور آپ حیرت کریں گے 1 سال بھی نہیں لگا، مدینے کا پورا بازار 100% مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو مسجد سے رہنمائی ملنی چاہیے، مسجد سے. لیکن رہنمائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں فلاں پارٹی کو ووٹ دو، فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو، تو پھر تو انشاءاللہ یہی لڑائی شروع ہو جائے گی. کسی کا بھتیجا کسی پارٹی میں، کسی کا داماد کسی پارٹی میں، وہ کیسے برداشت کر لے گا؟ تو اس طرح نہیں بات کی جاتی. بات اس طرح کی جاتی ہے کہ جو متفق علیہ ہو، جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہ ہو، اصولی طور پر بات کی جاتی ہے. ہر شخص اپنے حق کا استعمال ضرور کرے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے، خاص طور پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ قابل لوگ، اور حیدرآباد کی زبان میں زیادہ قابل لوگ، وہ کہتے ہیں یار یہ سب چھوڑو، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے. اچھا، ہر آدمی سوچتا ہے میں اکیلا اپنے بارے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا. تو وہی ہوگا جو اکبر کے تالاب کہاں شروع ہوا تھا. اکبر نے ہدایت دی کہ فلاں گڈھا کھودوا دیا گیا ہے اتنے بائی اتنے کا، رات بھر اس میں اس کو دودھ سے بھر دیا جائے، میں صبح جا کر دیکھوں گا کہ دودھ سے بھرا کی رہی. تو ہر شخص نے، زید نے، عمر نے، بکر نے سوچا یار سب تو دودھ ڈالیں گے، ہم تو ایک گلاس پانی ڈال دیں تو کسی کو کیا خبر ہو. سب دودھ ڈالیں گے، ہم ایک بالٹی پانی ڈال دیتے. ماشاءاللہ تھے سب اندرا نگر کے، اتفاق سے سب پڑھے لکھے تھے، سب سمجھدار تھے. تو یہ نہیں ہوا کہ کچھ اس سب کے سب. اب جو صبح اکبر صاحب پہنچے تو وہاں پانی کا تالاب تھا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. یہی ہوتا ہے، ارے چھوڑو یار سب جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے، ہم کہہ کے لیے ہم بہت قابل ہیں، ہم ریٹائرڈ IAS ہیں، ہم ریٹائرڈ. ہاں کون لائن میں لگے گا وہاں، میں نہیں جاؤں. بیگم صاحب کہیں گی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور آج تو میں نے اسٹو پکانے کو کہا تھا، پیاز کاٹنی ہے، میں کہاں جاؤں گی ووٹ ڈالنے. بہو کہیں گی یہ چھوٹی سی بیٹی کو لے کے میں کہاں جاؤں گی ووٹ ڈالنے. اور اس کے بعد پھر تماشا دیکھیے کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے جو بدترین درجے کے ظالم، بے درد، بے رحم، انسانیت سے محروم لوگ، وہ آپ کی صوبے اور ملک کی بھگ دوڑ سنبھالیں گے. اور ایسے ایسے ڈھونگی، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، وزارت اعلیٰ کی کرسی پر برجمان ہوں گے، کہ جن کو مطلب دیکھنے سے الٹی آتی ہے، سننا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب صورت شکل بھی وہی دی ہے جو اندر ہے ان کے. کیا حونق آدمی نظر آتا ہے. اول تو مجھے شبہ ہے وہ آدمی ہے بھی کہ نہیں، مگر یہی ہوگا جب ہم لوگ اتنی سستی کریں گے. میں ان 2 گزارشات کو آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلی بات جو کہی وہ بھی یاد رکھیے گا اچھی طرح، کہ اسلام کی نسبت ہے ہماری اور کچھ نہیں. اقبال نے کہا تھا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مجھ کو بتلاؤ پہلے کہ تم مسلمان بھی ہو. تو ہمیں صرف مسلمان کی حیثیت سے ووٹ ڈالنا ہے. اپنے حق کا استعمال اسلام کی نسبت پر، کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا بہتر ہے. بس یہ نہیں کہ انصاری کو ووٹ دوں گا، قریشی کو نہیں دوں گا، قریشی کو دوں گا، انصاری کو نہیں دوں گا، دیوبندی کو دوں گا، بریلوی کو نہیں دوں گا، بریلوی کو دوں گا، دیوبندی کو نہیں دوں گا. یہ بہت احمقانہ باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھداری عطا فرمائے. لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. بار الہ کوشش کے باوجود ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں. آپ کے حکموں میں سے کئی حکم پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اپنے کرم سے اب تک جو غلطیاں گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اور آئندہ کے لیے تقوی والی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے رب کریم ہمارے دل دماغ نفس سب کچھ آپ کے ہاتھ ہے. اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم کو تقوی والے راستے پر چلا دیجیے اور جما دیجیے. اے رب کریم جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم لوگ کر پاتے ہیں انہیں کو بہانہ بنا کر ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. آپ کے حق کے مطابق تو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے حق کے مطابق عبادت ہو ہی نہیں سکتی. مگر اللہ اپنے کرم سے اپنی بساط کے مطابق جو کر پا رہے ہیں بس اسی کو کافی سمجھ کر بلکہ بہانہ سمجھ کر معاف فرما. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ اتنی بڑی مسجد میں اتنے نمازیوں کے ہجوم میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا چھپا ہوا بندہ ہوگا اللہ جو آپ کو پسند ہوگا, جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی, جس کی آنسو آپ کو پسند ہوگی, جو حلال کمائی کا اتنا اہتمام کرتا ہوگا. ماں اس کے گونگے بہرے ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز. اللہ یہ آپ کے ہمارے عزیز نوجوان ساتھی ہیں, رب کریم ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو عافیت نصیب فرما, صحت اور شفا نصیب فرما. اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے, جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم